لیکن اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ پوری مارکیٹ اور اندر کی 400-500-600 تک کی دکانیں جو ہیں وہ جل چکی ہیں اور ان کا سامان راکھ بن چکا ہے. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کا پورا کاروبار ہو, روزمرہ کی تمام چیزیں چلتی ہوں, ایک طرف تو یہ کہ کاروبار رک گیا اور جتنا اثاثہ اور جتنا مال تھا وہ سب جل گیا, تو آپ یہ بتائیں کہ یہ لوگ تو بالکل سڑک پر آ گئے ہیں. تو ہم ان سے اظہار ہمدردی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ حکومت سے مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ فوری طور پر ان کی بحالی کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں اور فوری ریپڈ سروے کر کے ان کو کمپنسیشن فراہم کی جائے. یہ جو آگ لگی ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. کوئی بھی آگ اس طرح کی جو ہوتی ہے اس کو یہ کہہ کر تو آپ جان چھڑا سکتے ہیں کہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے, لیکن اگر اس کی تحقیقات کریں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا زاویہ بھی موجود ہو. اس لیے یہ حکومت ہی کا کام ہے کہ وہ اس کی کوئی انکوائری کمیشن بٹھائے اور اس کی معلومات کریں. یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے اور یہ شہر کراچی کی اہم ترین مارکیٹوں میں سے ایک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے شہری ادارے اپنا کردار ادا کرنے میں بالکل ناکام ہیں. اور فائر بریگیڈ کی یہ گاڑیاں جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہیں, ان کا رسپانس ٹائم آگ کی صورت میں 2.5 سے 3 منٹ ہونا چاہیے, جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے, اور یہ تو بالکل قریب ہی ہے بالکل. تو یہ ظاہر ہے کہ وقت پہ نہیں پہنچی. پھر جب یہ پہنچی ہیں تو اس میں فارمنگ ہوتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے, اور یہ جو ڈرائی کیمیکل ہوتا ہے DCP جس کو کہتے ہیں, وہ ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں یہ آگ فوری طور پر بجھائی جائے. کیونکہ کپڑے کا معاملہ ہے, جب گارمنٹ فیکٹری یا کسی انڈسٹری میں آگ لگتی ہے تو وہ انہی کیمیکل سے بجھائی جاتی ہے, لیکن یہ ان کیمیکلز ان کے پاس موجود نہیں تھے, بلکہ پانی تک موجود نہیں تھا, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ آگ بھڑکتی رہی, آگے آگے پھیلتی رہی. اور اس وقت بھی ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت بھی کہاں کہاں سے جو ہے وہ راکھ آگے بڑھ رہی ہو. دیکھیں سامنے دھواں نکل رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو, سب کی جان مال کی حفاظت فرمائے, مزید کسی تباہی سے بچائے. اس لیے ہم اس موقع کے اوپر یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ فوری طور پر تحقیقات اور کمپنسیشن کا کام اور بحالی کا کام ہنگامی بنیادوں پر ایمرجنسی کی صورت میں ہونا چاہیے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ کل جب یہ آگ لگی ہے تو ظاہر ہے, دیکھیں اب جماعت اسلامی کے, الخدمت کے, یا کوئی اور جو NGOs کام کر رہی ہیں ان کے رضاکار, وہ تو ایک بہت محدود پیمانے میں کام کر سکتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی خدا نخواستہ شہر میں معاملہ ہو تو ہماری بارش ہو, کوئی سیلاب ہو, کوئی کیفیت پیدا ہو جائے, کوئی کرونا کی وبا, اس میں الحمدللہ جماعت اسلامی اور الخدمت اپنے حصے کا کام کرنے کی کوشش کرتی ہے. ہمارے رضاکاروں نے پوری رات اپنے چینی ہتھوڑوں سے اور اپنے کلاڑوں سے اور اپنے پاس جو ان کے کٹر سے وہ لے کر جان ہتھیلی پہ رکھ کر اس کام کو کیا ہے. میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اپنے تمام جماعت اسلامی اور الخدمت کے ورکرز. لیکن ظاہر ہے پارٹی اور NGO ایک محدود پیمانے پہ کام کر سکتی ہے. ہمارے ٹیکسوں سے چلنے والے یہ ادارے ہیں, یہ بتایا جائے نا کہ ان کا رسپانس ٹائم اور ان کی موومنٹ کتنی ہے کہ یہ کسی بھی کیجویلٹی اور خطرناک صورتحال میں کوئی جو ہے وہ ریلیف کا کام کر سکے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے اس طرح سے کام نہیں کر رہے. اب یہ پیپلز پارٹی اور صوبائی حکومت کا جو ہے وہ کام ہے کہ یہ اس بات کو دیکھے کہ یہ ادارے, ان کا بجٹ کہاں جاتا ہے, اور ان کے پاس وہ کیمیکلز وقت پہ موجود کیوں نہیں ہوتے ہیں تو کہیں بک جاتے ہیں, تو اس کا کیا, اس کی انوینٹری کون قائم کرتا ہے. پھر بہت اہم بات یہ ہے کہ ان مارکیٹوں میں تو بار بار فائر کے حوالے سے کورسز ہونے چاہیے. یہ دنیا میں ایک بالکل بین الاقوامی سطح پر ایک معلوم چیز ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ فائر اسٹنگوشر ہونے چاہیے, ایگزٹ کے آپ کے راستے ہونے چاہیے, لوگوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے, کیسے کسی بھی موقع پر کس طرح سے قابو پانے کے لیے لوگ خود سے کام کر سکتے ہیں. لیکن کوئی چیز بھی یہاں پر نہیں ہوتی ہے. اب اس کا کیا کہیں کہ جب گاڑیوں میں پانی نہیں ہوتا اور کیمیکل نہیں ہوتے تو ہم باقی کیا رونا روئیں. لیکن حکومتوں کے پیٹ تو پل رہے ہیں, ان کی تو جائیدادیں بن رہی ہیں, ان کے جو لوگ ہیں ان کے للے تللے تو کم نہیں ہو رہے, اور یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے راج کرتے ہیں. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر یہ کام کریں. میں آخر میں یہ پھر کہتا ہوں, ایک ایک دکان کا ہنگامی بنیاد پر سروے ہونا چاہیے, اور پوری کمپنسیشن میں جو ڈیزاسٹر ہے جس کے نتیجے میں آئندہ پتہ نہیں کتنے دن تک یہ اپنا کاروبار نہیں کر سکیں گے, وہ ریلیف بھی فراہم کیا جائے, اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. جماعت اسلامی یہ مطالبہ حکومت سندھ سے کرتی ہے کہ فوری ان کو ریلیف فراہم کیا جائے. میں اس موقع پر کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر جناب ادریس میمن صاحب سے بھی, اور پورا جو ہمارا گروپ ہے یہ تاجروں کا, زبیر موتی والا صاحب, ان سے بھی, DMG گروپ کے زبیر موتی والا صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ جس طرح عاشورے کے موقع پر ایک مرتبہ بولٹن مارکیٹ میں آگ لگی تھی تو DMG گروپ نے اور زبیر موتی والا صاحب نے خاص طور پر اس وقت اہم کردار ادا کیا تھا. تو یہ ہم سب ہمارے بھائی ہیں, یہ ہمارے تاجر ہیں,
یہ پاکستان بھر کی معیشت چلانے والی مارکیٹیں ہیں. پورا پاکستان ان مارکیٹوں اور اس کراچی کی معیشت پہ چلتا ہے. تو پورا صوبہ 98% ریونیو کراچی جنریٹ کر کے دیتا ہے اور کراچی کے ساتھ یہ حکومتیں یہ سلوک کرتی ہیں. اس لیے ہم تاجر برادری سے بھی کہتے ہیں کہ وہ سامنے آئے اور فوری ریلیف کے کاموں میں کوئی پیکیج بھی سامنے آنا چاہیے چیمبر کی طرف سے, اور فوری سروے اور فوری کمپنسیشن اس میں ہونی چاہیے. جماعت اسلامی اس میں جو کردار ادا کر سکتی ہے ہم کریں گے. اگر ڈیٹا کلیکشن میں, اگر جو ہے وہ آپ کی تمام تر چیزوں میں کو مینیج کرنے میں کسی چیز کی ضرورت ہے, یہ محمود حامد صاحب موجود ہیں, ہماری جماعت اسلامی کے رضاکار موجود ہیں, سید عبدالرشید صاحب ہمارے ایم پی ہیں, وہ یہاں پر موجود ہوں گے, اور یہ سب لوگ مل کر انشاءاللہ آپ کے لیے جو آپ جس طرح سے چاہیں گے ہمارے تاجر بھائی, ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. ادارہ نور حق آپ تشریف لائیں, جو بھی چیز ہو بات چیت کرنی ہے, مذاکرات کرنے ہیں, ہم میزبانی کے لیے تیار ہیں. بہت بہت شکریہ جناب.